جی ناظرین، ویلکم بیک. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوبارہ آپ کے پروگرام صبح ہدایت میں، اور ایک وقت چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو اب ہمارے وقفے کے بعد جو ہے وہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علی بھائی آپ کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ خاص کوئی مہمان یا کوئی بات لے کر آتے ہیں، تو ہم چلتے ہیں علی بھائی کی طرف. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں پاکستان سے ایک بہت نامور علمی شخصیت جناب علامہ صادق تقوی صاحب. سرکار آپ کو اپنا قیمتی وقت دینے پر ہم آپ کے مشکور ممنون ہیں. آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں قبلہ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے مقدس ماہ شعبان کی برکتوں کی فضاؤں میں ہمیں ساتھ لینے کی اور آئینہ تاریخ اور ان کی اولاد کی ایام جشن میں سرور منانے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ الحمدللہ. جیسے کہ یہاں پر 7 شعبان ہے اور آج کا دن مخصوص ہے جناب قاسم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے، تو اس سلسلے میں آپ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کریں گے کہ شہزادہ قاسم علیہ السلام کی زندگی کے اوپر کچھ گفتگو فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہدایت ٹی وی کے تمام ناظرین کو جو دنیا بھر میں یہ نشریات دیکھ رہے ہیں ان سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور ولادت باسعادت حضرت شہزادہ قاسم ابن حسن علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو اور جناب قاسم کی سیرت عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت قاسم کا ایک چہرہ جو ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے اور وہ وہی چہرہ ہے کہ جس میں آپ نے شب عاشور پر حقیقت اپنی معرفت سے پردہ اٹھایا اور رہتی دنیا تک کے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بنے. افسوس یہ ہے کہ تاریخ میں حضرت قاسم اور اسی قسم کی دوسرے شہداء کربلا اور اہل بیت کے گھرانے کے نوجوانوں کی واقعات زندگی میں نہیں ملتے، لیکن جس حد تک بھی واقعات ملتے ہیں جناب قاسم کا رجب ہو یا ان کے وہ جملے ہوں شب عاشور کے جب امام حسین علیہ السلام اور در حقیقت شہداء کربلا کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو وہاں پہ جناب قاسم پوچھتے ہیں کہ فتجن میرا نام بھی شہداء میں ہے، تو امام حسین کہتے ہیں کہ بیٹا کیسے تجد الموت، شہزادہ قاسم تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ تو جناب قاسم کا جو جملہ ہے معرفت انگیز، معرفت سے بھرا ہوا جملہ احلا من العسل، یعنی کہتے جان موت شہد سے زیادہ میرے لیے میٹھی ہے. یا تو علماء نے فرمایا ہے کہ شہد کی تعبیر در حقیقت ایک بچکانہ تعبیر ہے، یعنی بچوں کو چونکہ مٹھاس شیرینی سے پسند ہوتی ہے جناب قاسم اسی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن احلا من العسل کہہ کر در حقیقت موت کو شہد سے زیادہ میٹھی کہہ کر موت کی معرفت آپ کو ہے، شہادت کی معرفت ہے، حق کا ساتھ دینا آپ کے لیے ایک قابل اعتبار چیز ہے. یعنی دونوں چیزیں یعنی بچپنے کے ساتھ ساتھ قبولیت کے ساتھ ساتھ جناب قاسم جو ہیں وہ معرفت کو درجے پر ہیں. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب قاسم ادب اور اطاعت امام وقت کی درجے پر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ادب اور اطاعت اگر دو ہم پہلو نکالیں اپنے نوجوان نسل کے لیے جناب جی ادب، یعنی ادب یہ ہے کہ یہی دوسرے کہ میں شہید ہوں نہیں ہوتے کیا میرا نام شہید ہے، میں ادب. اور اطاعت یہ ہے کہ امام وقت کی اطاعت اور نصرت و تائید اور حمایت کے لیے جو ہے ہم وطن تیار ہیں. اور جامع دل میں سخن آپ نے جو ہے وہ جس طریقے سے جہاد کیا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے شہداء کربلا میں رہتی دنیا تک آپ کا نام زندہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت قاسم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا صحیح، کم عمر صحیح، مگر میرے حوصلے بہت بلند ہیں، جس کے بارے میں سید ابن طاووس نے لکھا ہے لحوق میں لم یبلغ الحلم، جو یعنی بلوغت کی سطح تک نہیں پہنچا ہے. اتنا خوبصورت چاند جیسا یہ بیٹا جب سامنے آیا ہے تو جس کے بارے میں 13 سال یا اس سے کم مورخین نے لکھا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جسمانی بلوغت کا حامل نہیں ہوں، لیکن میری فکری بلوغت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جو نہیں ہو گئی ہے وہ شہداء کربلا میں کسی سے نہیں کی. الموت احلی من الاصل، در حقیقت یہ نوجوانان اہل بیت ہیں، یہ
परवरिश शुदा दामन अहले बैत अलैहिम सलाम है। आज ही मैं इंटरनेट पे वीडियो देख रहा था, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की एक साहबजादी है सईदा शरीफा सलामुल्लाह अलैहा, जो लबनान के किसी इलाके में या जो है शाम के किसी इलाके में आप जो है वहाँ दफन है, वहाँ पर आज भी एक लबनानी माजूर बच्ची ने शिफा पाई है। यानी ये करीम इमाम हुसैन, इमाम हसन को करीम अहले बैत कहा जाता है, ये उनके बेटे हैं। तो दर हकीकत जनाब कासिम जो हैं वो कह रहे हैं नंगी तलवारों, चमकते नेज़ों, हवा में उड़ते तीरों, माहिर तरीन जंगजुओं के हाथों में मजबूत तीरों, बेताब अन्नियों और इमाम वक्त के दुश्मनों को ललकारते हुए कहते हैं इन तन कोनी फअना फरुल हसन। ये वजह है इमाम हजरत कासिम अलैहिस्सलाम का इन तन कोनी फअना फरुल हुसैन सिब्तुन नबिय्यिल मुस्तफा अल मुअतमन। यानी ए तीरों, ए तलवारों, ए दुश्मनों, तुम मुझे मेरा इनकार कर सकते हो, लेकिन ये बात जान लो कि मैं हसन का बेटा हूँ, मैं फरवा का लाल हूँ, मैं उस नबी मुस्तफा का दर हकीकत बेटा हूँ, उसकी नस्ल से हूँ कि जो अजीज तरीन नवासिब रसूलुल्लाह के इमाम हसन के। यही वजह है कि जनाब कासिम जो है जमाना उन्हें नहीं रोक सका, अजीज तरीन मान तैयार करके भेजा है, बाप की शहादत को उन्होंने जिंदा किया है और फिर रहती दुनिया तक जनाब कासिम ने अपने रहबर, अपने इमाम वक्त की फरियाद पर और निदा पर लब्बैक कहा और यही वजह है कि अपनी जान जो है ना अफरीन सुबुर्द की। इस बिना पर मैं नौजवानों से नौजवानों के लिए जो एक बेपनाह जो वो कशिश मौजूद है, उसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इसके ऊपर और रोशनी डालें। जी हाँ, देखिए चूंकि हजरत कासिम सिल्ले बुलूग को नहीं पहुंचे हैं, पहली बात तो ये है जो जिम्मेदारी आई होती है हमारे वालिदैन पर, माँ और बापों पर, पेरेंट्स पर, कि वो बच्चों की अच्छी तरबियत करें। इंशाल्लाह कभी मौका मिले तरबियत के उन्वान से नफ्सियात के माहिर और यूथ काउंसलर होने की हैसियत से कभी मौका दिएगा तो मैं मौजूद से करूँगा। तरबियत ना वो हमारी ऐसी होनी चाहिए, घरों की तरबियत के मराहिल हैं। पहली चीज तरबियत है, वालिदैन की जिम्मेदारी है और यही वो एज है जब बच्चा उठान पा रहा है, उसकी शख्सियत परवरिश पा रही है, उसके खदोखाल वाज़े हो रहे हैं। लिहाजा पहली चीज तरबियत है। दूसरी चीज वही अदब और इताअत है जो वालिदैन अपने बच्चों को देते हैं और जो इसी नौजवानी के बाद जब जवानी के मरहले में दाखिल होते हैं बच्चे, जवानी तूफूलियत और लड़कपन से निकल कर यानी नौजवानी से निकल कर जब जवानी में कदम रखते हैं तो यही इनकी आइंदा जिंदगी का, इनके फ्यूचर का, इनके मुस्तकबिल का दर हकीकत बेहतरीन बुनियाद है यह जमाना। इस बना पर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मैं जो भी हदीसें नकल करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया इस जवानी और नौजवानी के बारे में, मन तअल्लम मिन शबाबिही, जिसने अपने यानी जवानी के आगाज में, नौजवानी में, जवानी के आगाज में तालीम इल्म हासिल किया, ऐसा ही है जैसे उसने पत्थर पर कोई नक्श बना दिया, पत्थर पर कोई नक्श अगर बना दे तो मिट नहीं सकता। वो मन तअल्लम वो कभी, लेकिन बड़े होकर, जवान होकर ठीक है कर लेंगे तो अब बाद में नमाज पढ़ लेंगे, हो जाएगा, ठीक है देख लेंगे, ये टाल मटोल और लाओबाली बन। तो कह रहे इस एज में जाकर अगर इंसान इल्म हासिल करे तो ये ऐसा ही है जैसे अलकात वाला वजह, जैसे पानी के नक्शे नजार, पानी के नक्शे नहीं बना सकता इंसान। ये एक हदीस है। इसी तरीके से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम नौजवानों के बारे में वो बुलूग कदम, मेरे वालिदैन जो वालिदैन मोहतरम यहाँ आवाज सुन रहे हैं मेरी तवज्जो दें, अलैका बिल अहदाथ फइन्नहुम अतौ इला कुल्ल खैर। काफी जिल्द 8 में रिवायत मौजूद है, कहते हैं कि जवानों की फिक्र करो, उलमा इकराम, मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माशाल्लाह से आपका मीडिया ऐसे प्रोग्राम पेश कर रहा है, अल्लाह ताला आप सब की और आपकी दीन की तौफीक़ात नज़र फरमा, उलमा की, वहाँ जितने भी सेंटर्स काम कर रहे हैं, वहाँ जितने ज़ाकिरीन हैं, उलमा हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है अलैका बिल अहदाथ, नौजवानों को उनके जमाने के कुलियत में जब वो सिन्न बुलूग में कदम रख रहे हैं उनकी फिक्र करो। क्यों? इसलिए कि ये हर खैर की तरफ बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं। अगर तुम खैर का रास्ता इनके लिए नहीं खोलोगे, अगर अच्छाइयों का रास्ता इनके लिए बात नहीं करोगे तो ये बुराइयों की तरफ, इन्हिराफ की तरफ, गुनाहों की तरफ चलते चले जाएंगे। लिहाजा इस बना पर जरूरी है। और खुद मौला कायनात ने जो इमाम हसन के नाम बहुत ही
زبردست قسم کا ایک خط لکھا تھا نامہ، اور اس میں کہتے ہیں مولا کائنات امام حسن کو مخاطب کرتے وہ انما قلب الحدث کر ارض الخالیہ، کہ بچے کا مانند، بچے کا دل اس زمین کے مانند ہے، معذرت چاہتا ہوں، بچے کا دل اس زمین کے مانند ہے کہ جو بالکل خالی ہوتی ہے، ما القی فیہا من شیء قبلتہ، اس میں جو بھی ڈالا جاتا ہے وہ زمین اسے قبول کر کے اسے نشانہ شروع کر دیتی ہے۔ بچے کا دل، بچے کی روح، بچے کی فکر بالکل خالی زمین ہے، اس میں آپ جو اچھائی ڈالیں گے، جو خوبی ڈالیں گے، جو حسنات ڈالیں گے، جو اچھی تربیت، جو ادب، جو علم ڈالیں گے، بچہ اسی کو قبول کرتے ہوئے، اڈاپٹ کرتے ہوئے، اسی کو پرورش دیتے ہوئے اپنی زندگی کی ابتدا کرے گا۔ ماشاءاللہ، اور بھی جی بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ میں اس کے اوپر اور چاہوں گا کہ جو آج کل نوجوان نسل جس ابہام میں پھنسی ہوئی ہے اور جو مخمسے کا شکار ہے، کیونکہ ان کے اوپر جو ہے وہ مغربی میڈیا کی بھی یلغار ہے، افراد تفرید کا بھی شکار ہے، بہت سارے مسائل ہیں، تو ان کے لیے کچھ میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو کیجئے، کچھ میسج ان کو دیجئے۔ جی دیکھیے، آج کی دنیا کا، آج کی سائنسی ماڈرن دنیا کا جو سب سے بڑا بحران ہے وہ ہے اپنی تشخص اور اپنی ہویت اور اپنی پہچان۔ میں کون ہوں، میں کیوں ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جاؤں گا، میں نے کرنا کیا ہے، یہ پہچان، یہ معرفت، یہ آئیڈیالوجی اگر انسان کے پاس نہیں ہو تو وہ بالکل جو ہے وہ ایک ایسا پتا ہے جسے در حقیقت تند تیز طوفان اور تراکم والے دریا کے موجوں کو ثبت کر دیا گیا کہ موجیں ادھر سے ادھر پھرتے رہتی ہیں۔ وہ نوجوان جس کے آئیڈیالوجی نہ ہو، خدائی گاڈ کی آئیڈیالوجی نہ ہو، دین کی شناخت نہ ہو، اور دین میں پتا ہو کہ وہ کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، کس وجہ سے ہے، کہاں جانا ہے، کہاں کا مسافر ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں، تو یہ لاؤبالی پن ہوگا، یہ اطلاع و تفریح ہوگا، یہ اپنے ہدف زندگی سے غافل ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بے بہرا ہوتی جا رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ ہماری محفل میلاد نوجوانوں کے میسیجز سے خالی ہیں، ہماری مجالس واقعات جنگ بدر و حنین کو بہت ماشاءاللہ سے بہت تفصیلات کے ذکر کرتے ہیں فضائل اہل بیت کو، لیکن جو حقیقی تعلیمات اہل بیت ہیں ہماری محفلیں، ہماری مجالس سے خالی ہیں۔ ہماری یوتھ، ہماری نوجوان نسل کیوں رجوع نہیں کر رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو وہاں سے آنسر اور جواب نہیں ملتا رہا ان کے سوالات کا۔ لہٰذا وہاں جتنے بھی سینٹرز ہیں کراچی میں، پاکستان میں، جہاں پر بھی دنیا بھر میں عاشقان اہل بیت ہیں، وہ نوجوانوں کے مسائل پہ توجہ دیں، جوانوں کے مسائل پہ توجہ دیں، ان کے ذہنی تذبذب اور اضطراب پہ توجہ دیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، ان کی کیا نیڈس ہیں، ان کی کیا پرابلمس ہیں، ان کے سولوشن کیا ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف توجہ ہونی چاہیے، اور نوجوانوں کو چاہیے وہ قرآن و اہل بیت کے دامن کی طرف لوٹیں۔ یہاں پر آئیڈیالوجی ملے گی، یہاں پر میتھڈ ملے گا، یہاں پر پرفیکٹ لائف کا فارمولا آپ کو ملے گا، تھیوری بھی اور پریکٹیکل بھی۔ یعنی آپ حضرت قاسم کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، ابھی کچھ دن بعد حضرت علی اکبر کے یوم ولادت ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ اثرات کے یوم ولادت ہے۔ ان کی زندگیاں کیوں کامل تھیں، کیوں جامع تھی، کیوں یہ روشن موقع کی زندگیاں؟ اس لیے کہ یہ مرکز وہی یعنی اہل بیت سے، یعنی ان کی تعلیمات سے متمسک تھے۔ آج بھی اگر ہم ایسے اثرات تیار کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے والدین کی، علماء کی، اہل منبر، اہل معراج کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کے عمل پیرا ہوں۔ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تربیت کا کام کا آغاز کریں، یہ نہ کریں کہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، جب ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تربیت نہیں، ابھی سے تربیت کا کام شروع کریں، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز لے کر تربیت کریں۔ خصوصاً وہ افراد جو یورپ اور کینیڈا میں اور امریکہ سے ایسے کھلے معاشروں میں رہتے ہیں جہاں ہر چیز کے لیے ہے، وہ زیادہ پریشان نظر آتے ہیں، وہ زیادہ پریشانی کا شکار ہیں کہ اپنی نوجوان نسل کی تربیت کیسے کریں۔ والدین محترم، اگر آپ میری آواز سنیں ہدایت ٹی وی سے کہ چینل کے توسط سے میں آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اور ان تمام یوتھ کے لیے کہ جو شادی کرنا چاہتے ہیں یا جو صاحب اولاد ہونے کے قریب ہیں، اپنی نوجوان نسل کی حفاظت کریں، اپنے ہونے والے قدم رکھنے والے بچوں کی تربیت کا انتظام کریں، اور
وہ نوجوان جو شادی کرنا چاہتے ہیں اسلامی اسٹینڈرڈس کے مطابق، اسلامی معیارات کے مطابق شادی کریں. فیس بک ہو، سوشل میڈیا ہو، انٹرنیٹ ہو، یہ چیزیں نہیں جگہ سے شریک حیات کا انتخاب ہوتا ہے. جناب قاسم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امام وقت سے اس کی تعلیمات سے متمسک ہو جاؤ گے تو دنیا بھی تمہارے پاس ہے، آخرت بھی تمہارے پاس ہے. دنیا زیادہ جینے، زیادہ کھانے، زیادہ پینے کا نام نہیں ہے. دنیا کامیاب دنیا وہ ہوتی ہے، کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو موجودہ وسائل اور امکانات سے صحیح استفادہ کرتا ہے، جیسے جناب قاسم نے کیا کہ جو وقت تھا اس سے صحیح استفادہ کیا، صحیح راہ میں صحیح میتھڈ اور صحیح ڈائریکشن میں خرچ کیا اور کامیاب ہوئے اور ایسی دنیا تک کامیاب ہوئے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور جامع آپ نے جو ہے گفتگو فرمائی، اور ہم دوبارہ سے جو ہے وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت مشکور ہیں، ممنون ہے کہ آپ نے ہدایت ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ مرحمت فرمایا. آپ شامل ہوئے پاکستان سے جناب علامہ صادق تقوی صاحب، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے گفتگو کی جناب قاسم شہزادہ حضرت جناب قاسم علیہ السلام کی زندگی کے اوپر، اور اس میں سے کچھ نکات جو ہے وہ بہت ہی میں کہوں گا کہ بہت ہی دقیق نگاہ رکھتے ہوئے کچھ نکات جو ہے وہ تفصیلاً عرض کیے. اس سے نوجوانوں کے لیے، آنے والی اولاد کے لیے کیا معاشرے کی تشکیلات ہوں گی، اس کے اوپر پورے پروگرام میں بات کریں گے. چونکہ ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ دیر میں بریک کا بھی وقت ہو جائے گا، تو ابھی کچھ دیر بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے لیے لائیو کالز بھی کھول دیں گے، آپ بھی بات کریں گے. آج جناب حضرت قاسم علیہ السلام کے اوپر گفتگو ہوگی، اور ان کی زندگی سے جو ثمرات ہماری نوجوان نسل کو مل رہے ہیں، استقامت، ادب، شجاعت، اطاعت اور وہ تمام چیزیں، ان کے اوپر بات ہوگی. آپ بھی شامل ہو سکیں گے. جی سر. جی علی بھائی، ایک جناب قاسم علیہ السلام کی جو ایک منقبت ہے جو میں پیش کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ. حسن کی گود میں قاسم جو مسکرائے ہیں، حسن کی گود میں قاسم جو مسکرائے ہیں، تو ماں کی آنکھوں میں آنسو خوشی سے آئے ہیں. شکست کو جری نے ارض کے شامی پہ آزمائے ہیں، ہنر جو جنگ کے عباس نے سے سکھائے ہیں. بس ان کی آنکھوں کی بینائی کم نہیں ہوئی، حسن کے نور نظر سے جو لو لگائے ہیں. زہ نصیب کے اس گھر میں آئے ہیں قاسم، جہاں ادب سے فرشتوں نے سر جھکائے ہیں. حسن کے مہر منور سے روشنی لے کر فلک پہ چاند ستارے بھی جگمگائے ہیں. یہ کربلا میں نیابت کریں گے شبیر کی، اسی غرض سے یہ دشت بلا میں آئے ہیں. بنام سبت پیمبر بصورت تعویذ، حسن کے ہاتھ کی تحریر ساتھ لائے ہیں. حسن خاموش رہے دین حق بچانے کو، یہ اب قدر کی زبان بن کے رن میں آئے ہیں. جس آستاں پہ فرشتوں نے بھیک پائی ہے، اسی پہ ہم بھی مقدر بنانے آئے ہیں. مقابلے پہ نہ قاسم کے کوئی آئے کہ یہ جلال شیر الہی دکھانے آئے ہیں. حسن کے ماہ منور کی دیکھ کر صورت، فلک پر جتنے ستارے ہیں جھلملائے ہیں. راہ خدا میں سردشت کربلا قاسم، راہ خدا میں سردشت کربلا قاسم، عروس مرگ سے شادی رچا کے آئے ہیں. نظر حسین کی جب بھی پڑی ہے قاسم پر، حسن حسین کو تادیر یاد آئے ہیں. فروغ نور کو اور نیرگی مٹانے کو، چراغ مدحت قاسم بہت جلائے ہیں. ناظرین، ہم جائیں گے اس کے بعد ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اور پھر آپ کے لیے فون لائنز جو ہیں وہ کھول دی جائیں گی. اور آج جناب قاسم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے ان کے بارے میں بات کریں گے، جو قربانیاں، جو جس طرح سے وہ ایک ابھی نوجوان تھے، اسی عمر میں انہوں نے کس طرح ان کے اندر جذبہ پایا جاتا تھا اپنے چچا کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہونے کا، اور اپنے آپ کو اپنے جو آباء و اجداد ہیں ان کی باپ دادا کی جو دین ہے اس کو بچانے کے لیے ان کے اندر کیا جذبہ پایا جاتا تھا. فی الحال جاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.